حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا تم اللہ سے زیادہ عقل مند ہو؟ اللہ کے خلاف مت جاؤ۔ کیا تمہیں شرم نہیں آتی اسے بتاتے ہوئے کہ اسے تبدیلیاں کرنی چاہیے؟ کیا تم اس سے زیادہ عقل مند، علم والے اور رحم کرنے والے ہو؟ کیا تم اللہ سے دور ہو یا نزدیک؟ اگر تم اس سے دور ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم آرام سے بیٹھے ہو؟ فوراً اٹھو اور ان 3 کاموں کے ذریعے اللہ تک پہنچو تاکہ تم دنیا اور آخرت میں عظیم خیر، حفاظت اور دولت پالو۔ خواہشوں سے پرہیزگاری کرو، ہر مشکل پر صبر اور مخلوق سے علیحدہ ہو جاؤ۔ یہ 3 چیزیں کرتے جاؤ جب تک کہ تم اللہ کے قریب نہ پہنچ جاؤ، پھر تمہاری آرزو پوری ہو جائے گی۔ حضرت ابو علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ دنیا ایک پاگل خانہ ہے اور اس میں رہنے والے دیوانے ہیں جنہوں نے بیڑیاں اور زنجیریں پہنی ہوئی ہیں۔ ہوس ہماری بیڑی ہے اور گناہ ہماری زنجیر۔ گناہ شہروں اور لوگوں کو برباد کرتے ہیں۔ ذرا تباہ شدہ جگہوں کو دیکھو، وہاں کے رہنے والوں کے گناہوں نے انہیں برباد کر دیا۔ تم ہر طرح اس کو جاننے کی کوشش کرو جس کی تم عبادت کرتے ہو، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ تم کب تک مالک سے طاقت اور ملکیت کی وجہ سے توجہ پھیرے رہو گے؟ بہت جلد تم دوسری دنیا میں پہنچ جاؤ گے اور ایسا لگے گا جیسے یہ دنیا کبھی تھی ہی نہیں اور آخرت کبھی رکی ہی نہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی دعا میں فرماتے، اے وہ ذات جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کا سینہ چاک کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں میں جان ڈال دی اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور مجھے میرے مسائل سے نکلنے کا کوئی راستہ عطا فرما۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین کو زبانوں کا چٹخارا جانتے ہیں، اور جب تک زبان کو اس کا مزہ رہتا ہے اسے سنبھال لیتے ہیں، اور جب امتحان میں مبتلا ہوتے ہیں تو دینداروں کی تعداد گھٹ جاتی ہے۔ دنیا کی آرزو رکھنے والے پر تعجب ہے جسے موت ڈھونڈ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا، اے بنی اسرائیل، جو کچھ مال دنیا تمہارے ہاتھ سے چلا جائے اس پر افسوس نہ کرو، جس طرح اہل دنیا دنیا کو حاصل کرتے دین کے ہاتھ سے چلے جانے پر افسوس نہیں کرتے۔ لوگوں کے دل وحشی جانور کی طرح ہے، جو انہیں اپنے سے مانوس کر لیتا ہے وہ اسی کی طرف جھک جاتے ہیں۔ لالچی کسی چیز کو کافی نہیں سمجھتا۔ جب تم اپنے نفس پر قابو پا لیتے ہو تو تمہارے اس عمل کی وجہ سے لوگ تم سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، یہ تمہاری کیا حالت ہے کہ تھوڑی سی دنیا پا کر خوش ہونے لگتے ہو اور آخرت کا ایک بڑا حصہ کھو کر بھی تمہیں غم نہیں ہوتا۔ جو عقل مند ہوتا ہے وہ پاک دامن ہوتا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے وہ غیبت سے محفوظ رہتا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے وہ خاموش رہتا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے وہ جتنا ملے اس پر قناعت کرتا ہے۔ جو شخص خود اپنے راز یا برائی کو روکنے میں ناتواں ہے تو وہ دوسرے کا راز روکنے میں زیادہ ناکام رہے گا۔ بے شک وہ عقل مند جو غافل ہے وہ صحیح راستے میں غلطی کر دیتا ہے، لیکن ایک کوشش اور جدوجہد کرنے والا صحیح راستے تک پہنچ جاتا ہے۔ بے شک تباہیوں میں سے ایک تباہی آخرت کے سامان کو ضائع کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں،
مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو لذتوں کے برے انجام کو جان چکا ہے لیکن پھر بھی پاک دامنی اختیار نہیں کرتا۔ 3 چیزیں نیکی کا دروازہ ہے: دل کی سخاوت، کلام کی پاکیزگی اور غموں پر صبر۔ جو کوئی نیک کام کر کے مر جائے تو اس کی بھلائی کی امید رکھو، اور جو شخص کسی برے کام کو کر مر جائے تو اس کے بارے میں خوف کھاؤ مگر نا امید مت ہو۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جس نے خالص عمل کو آگے بھیج دیا اور نیک عمل کیا اور ذخیرہ شدہ چیز کو آخرت کے لیے کمایا اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا۔ بہت سے انسان ایسے ہیں جنہیں زبان نے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ اللہ تعالی نے جب تمہیں 2 آنکھیں دی ہیں پھر تم لوگوں کو اپنے دونوں کانوں سے کیوں دیکھتے ہو؟ جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو اسی کے مطابق لوگوں سے برتاؤ کرو، نہ کہ کسی سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے۔ جس کسی کو بھی نصیحت بری لگے اس پر اس کا نفس بری طرح غالب ہے۔ مسلمانوں، قرآن کو مضبوط پکڑو اور اس کو اپنا پیشوا اور ہادی بناؤ، کیونکہ یہ پروردگار عالم کا کلام ہے۔ جو آیتیں اس میں متشابہ ہیں ان پر ایمان لاؤ، اور جو مثالیں اس میں بیان کی گئی ہیں ان سے نصیحت پکڑو۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلند مقام آزمائشوں سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ نے عقل اس لیے دی ہے کیونکہ دنیا کے اچھے اور برے میں تمیز کرے، کھوٹے اور کھرے کو پرکھ کر دیکھے۔ اسی کو رہنما بنانے سے پہلے اچھی طرح دیکھ لیں کہ وہ کدھر جانے والا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالی کے سوا کسی اور چیز کی محبت میں ڈوبے رہنا انسان کے دل کی ہلاکت کا سبب ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، دین کی بنیاد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تقوی دین کی بنیاد ہے اور لالچ تقوی کو ضائع کر دیتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قبر گوشت اور چربی تو کھا جاتی ہیں مگر ایمان نہیں کھا سکتی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، انسان کو کسی بیماری سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی مادی نقصان پر زیادہ غم کرنا چاہیے۔ ہر بیماری اور نقصان میں کوئی بھید ہوتا ہے۔ جسم کی بیماری یا مال کا نقصان کسی بڑی مصیبت کا صدقہ بن جاتا ہے اور اس کو ٹال دیتا ہے۔ ماضی بیت گیا اور پیچھے داستان چھوڑ گیا، ہمیں حال میں رہنا ہے اور نئی داستان نقم کرنی ہے۔ جب ہم خود اپنے آپ سے شدید جنگ لڑ رہے ہوں تو دوسروں سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ عشق ایسا راز ہے جو اس سے آشنا ہوتا ہے وہ خود سے بے آشنا ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، محبت نہ پڑھی جاتی ہے نہ پڑھائی جاتی ہے، محبت بس ایک نعمت کی طرح حاصل ہوتی ہے۔ عشق کا سبز باغ جو دائمی ہے اس میں غم اور خوشی کے علاوہ بہت سے میوے ہیں۔ اگر انسان اپنا بت توڑ دیں تو پھر ہی بت شکنی کر سکتا ہے، خود کو ختم کر کے ہی حیدری قوت حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ، جب ہم موت، قبر اور حساب کو یاد کرتے ہیں تو دنیا کی کسی چیز سے کیسے آرام پائیں، اور جب ہم ملک الموت کو یاد کرتے ہیں تو اپنے دل کو دنیا کی نعمتوں میں کیسے لگائیں، اور جب ہم اپنے نامہ اعمال کو دیکھتے ہیں تو کیسے دنیا میں قرار پکڑیں۔ بس میں تجھی سے سوال کرتا ہوں کہ موت کے وقت وہ سکون عطا فرما کہ جس میں عذاب نہ ہو، اور حساب کے وقت وہ راحت عطا فرما جس میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فقیر کی سخاوت اسے بلند مرتبہ بنا دیتی ہے، جبکہ مالدار کی کنجوسی
اسے ذلیل کر دیتی ہے۔ ہمارے پیشے، ہمارے مرتبے، ہمارے مال، ہمارے اثاثے، ہماری فطرت نہیں بدل سکتے۔ کمینہ کمینہ ہی ہوگا، خواہ کہیں بھی فائز ہو۔ صفی صفی ہوگا، خواہ وہ غریب ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، پیٹ میں آگ ہو تو دل میں سکون کہاں؟ رزق نیک نہ ہو تو دل کے سکون کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ شکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ لوگوں کو آپ اپنے اعمال سے، اپنے مال سے اور اپنے خیال سے آسانی عطا کرو۔ اچھے الفاظ پر کچھ خرچ نہیں ہوتا، لیکن اچھے الفاظ سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ جس انسان کی اپنے ماحول سے، اپنے آپ سے صلح ہو، وہ پرسکون رہے گا۔ برائی کو نیکی سے دور کرنے والا، اپنے دل سے گندگی کو دور کرنے والا، اپنی زندگی کو کسی کا احسان سمجھنے والا پرسکون رہے گا۔ کچھ لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں، صرف خدا سے اور بس، خدا کے بندوں سے نہیں۔ خدا کے بندوں سے محبت نہ کرنے والوں کو خدا کیسے پسند کر سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جو مخلوق کو چاہنے والے اور خالق کے محبوب ہے۔ اللہ کی محبت کا راز انسان کی محبت میں ہے۔ اللہ معبود ہے، انسان محبوب۔ اللہ کی راہ انسانوں کی راہ ہے، ان لوگوں کی راہ جن کو انعام مل چکا ہے۔ جو بات آپ کے دل میں اتر گئی وہی آپ کا انجام ہے۔ اگر آپ کو موت آ جائے تو جس خیال میں آپ مریں گے وہی آپ کا انجام ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، مکھی انسان کی سب سے بڑی محسن ہے اور تم اسے مار رہے ہو۔ میں نے کہا، جی یہ مکھی کیسے محسن ہے؟ کہنے لگی، یہ بغیر کوئی کرایہ لیے، بغیر کوئی ٹیکس لیے انسان کو یہ بتانے آتی ہے کہ یہاں گند ہے، اس کو صاف کر لو تو میں چلی جاؤں گی، اور آپ اسے مار رہے ہیں۔ آپ پہلے جگہ کی صفائی کر کے دیکھیں، یہ خود بخود چلی جائے گی۔ اگر آپ دینا چاہو تو یہ دل ہے، اور اگر آپ حاصل کرنا چاہو تو یہ دماغ ہے۔ دماغ عام طور پر حاصل کرنے پر خوش ہوتا ہے، اور دل عام طور پر دے کر خوش ہوتا ہے۔ تم نے اللہ کو دل سے نکالا، اس نے تمہارے اندر سے اطمینان کو نکال دیا۔ اب تمہیں امن نہیں، دل کا سکون نہیں، خدا کی تمہارے ہاں گنجائش نہیں، تو دل کے سکون کی بھی تمہارے لیے گنجائش نہیں۔ حکم ہے کہ نہیں قرار پائے گا تمہارا دل مگر اللہ کے ذکر کے ساتھ، یہ نسخہ نہیں بدلتا۔ آپ فرماتے ہیں، ایک آدمی اگر غریب ہو تو غریب تو وہ اس وقت بھی ہوتا ہے جب کسی کو اپنی غریبی کا بتا رہا تھا، تو بتانے کے بعد بھی غریب ہے۔ تو بتا کے اس نے کیا کیا؟ پریشانی حاصل کی۔ اگر غریبی کو بتانے سے بچ جاؤ، برداشت میں رکھو، تو پھر پریشانی نہیں ہوگی۔ غریبی کا جو ذکر کرتا ہے کہ ہم بڑے غریب ہیں، بڑے پریشان ہیں، تو یہاں سے پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ غریب ہے تو کیا ہوا؟ جس طرح وہ امیر ہے، تم غریب ہو۔ وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، تم اپنی زندگی گزارو۔ بیان کرنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ انسان اللہ عز و جل کے فیصلے کو تسلیم کیے بغیر سکون نہیں پا سکتا۔ آپ اللہ کے دوست کو نہیں ڈھونڈ سکتے، لیکن اگر سیدھے راستے پر چلو اور سچی طلب رکھو تو اللہ کے دوست خود آپ تک پہنچ جائیں گے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر آپ محبوب کا قرب چاہتے ہیں پھر ایک دوسرے سے محبت کرو، چاہے ان کی موجودگی ہو یا غیر موجودگی، صرف ان کی بھلائی دیکھیں۔ گناہ کرنے کے بعد انسان میں ایک دلی تنگی پیدا ہو جاتی ہے، وہ اسی گناہ کا اثر ہوتا ہے۔
جب انسان اس گناہ پر اصرار کیے جاتا ہے تو وہی دل کی تنگی گرفت بن جاتی ہے۔ اگر تم ہر مشکل پر گھبرا جاتے ہو تو تمہارے اندر نکھار کیسے آئے گا؟ یہ حقیقت ہے کہ ہر ایک پر مشکل وقت آتا ہے، لیکن یہ اب اس پر ہے کہ اس کو اپنے حصے میں کامیابی کے لیے استعمال کرے یا مایوس ہو کر بیٹھ جائے۔ کہتے ہیں کہ جب تیز بارش ہوتی ہے تو سارے پرندے چھپنے کی جگہ ڈھونڈتے ہیں، مگر عقاب اتنا اونچا اڑتا ہے کہ بادل اس سے نیچے رہ جاتے ہیں۔ روح کے اپنے آنکھ کان ہوتے ہیں جن سے وہ ان چیزوں کو بھی سمجھ لیتی ہے جن کو عقل نہیں سمجھ سکتی۔ جس کام سے انسان کو نفرت ہوتی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کام کا عیب انسان پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ دعا کیا کرو کہ اے اللہ برے کاموں کے عیب کو ہم سے چھپائے نہ رکھ اور نیک کام میں کوئی عیب ظاہر نہ کر۔ برے اخلاق کو دور کرنے سے اگر نفس میں بے چینی ہو تو اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آگ پر پانی ڈالنے سے آگ کو پریشانی تو ہوتی ہی ہے۔ اچھے دن آپ کی طرف آتے نہیں، آپ کو ان کی طرف جانا پڑتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے بیٹا کوشش میں لگے رہو، مرتے دم تک کوئی وقت ضرور آئے گا کہ اللہ کی رحمت تیرے ساتھ ہوگی۔ تیری جان کے مالک کے کان اور آنکھیں پھروکے پر لگی ہوئی ہے کہ کون مجھے درد سے پکارتا ہے۔ جب انسان مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو توبہ کے ذریعے اپنے لیے آرام گاہ بنانے کا سوچتا ہے۔ مصیبت سے نجات پاتے ہی اپنی توبہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا نعمت سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ انسان اپنی بیوقوفی سے اپنے جسم کی خواہشیں پوری کرنے کے شوق میں اپنی روح کو فنا کر ڈالتا ہے۔ جو شخص اپنی روح کو فنا کر چکا ہو اس میں عشق کی آگ نہیں لگتی۔ ایسا شخص تلاش کر جو اس آگ کو قبول کر سکے۔ یہ دنیا مرتے وقت تیرا ساتھ نہیں دیتی، اپنا قدم پیچھے ہٹا لیتی ہے۔ دنیا بھی یار تیرے دائیں بائیں پھرتا ہے اور دعوے کرتا تھا تیرا درد اٹھا لوں گا، لیکن اس نے کچھ نہ اٹھایا۔ موت کے سپاہی آتے ہیں تو وہ جان پہچان بھی بھول جاتا ہے۔ نفس کی خواہشوں کی تمام لذتیں مکر اور دھوکہ ہے۔ ناقص نور اور جھوٹ کی چمک ہے، اس کی چاروں طرف اندھیریا ہے اور تیرا راستہ لمبا ہے، تو اس کی روشنی میں نہ خط پڑ سکتا ہے اور نہ منزل تک سواری چلا سکتا ہے۔ کامل انسان خاک پکڑے تو سونا بن جائے، ناقص اگر سونا لے تو خاک ہو جائے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اللہ جس کو شکر کی نعمت عطا کر دیتا ہے تو وہ بڑا اور بے نیاز بن جاتا ہے۔ نیک لوگ چلے گئے اور ان کے اچھے اعمال باقی رہ گئے، اور برے لوگ بھی چلے گئے اور ان کے ظلم اور لعنت باقی رہ گئے۔ جسم ہماری وجہ سے پیدا ہوا ہے، نہ کہ ہم اس کی وجہ سے۔ بدنصیبی بڑی خوبصورت شکل میں آتی ہے اور ہم اسے نہیں پہچان پاتے۔ اسی طرح خوش نصیبی بظاہر خوبصورت شکل میں نہیں آتی اور ہم اسے بھی پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تم جتنا زیادہ خاموش رہو گے اتنا زیادہ سننے کے قابل ہوگے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹا اپنے لقمے اور کپڑے اور دل کو صاف کرو تو صفائی والے ہو جاؤ گے، اور پھر تمہارا نام بزرگ اور صوفی رکھا جائے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں جب آپ کو پروں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے تو پھر ساری زندگی رینگتے کیوں ہو؟ ہم سب مشکل کام کرنے سے گھبراتے ہیں، حالانکہ آسانیاں مشکل کام کرنے ہی سے پیدا ہوتی ہیں۔
دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہے۔ وہ محبت میں تھوڑی سی توجہ زیادہ ہو جائے تو عشق بن جاتا ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، خود اپنے لیے گڑھے کھودتا ہے، اور جب اس میں گرتا ہے تو شکوہ اللہ سے کرتا ہے۔ اپنے اعمال، اپنی نافرمانیاں یاد نہیں رہتی، اپنی مرضی سے غلط راہ چن کر پھر جب نتائج رلاتے ہیں تب عقل آتی ہے۔ لیکن وہ کریم رب پھر بھی کہتا ہے کہ جو ہوا سو ہوا، میری طرف پلٹ آؤ۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو ہدایت پا لیتے ہیں۔ اللہ کے طالب پر آنے والی مصیبتیں اور بلائیں بھی رحمتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی محبت میں ان پر صبر کرتا ہے۔ نفس کو آسان ترین الفاظ میں سمجھنا ہو تو اس کو انسان کی ذات کہیں گے۔ اگر ایک طرف اللہ انسان کے اندر ہے تو دوسری طرف انسان کی اپنی ذات بھی موجود ہے۔ جب اپنی ذات ختم ہو جائے گی تو اللہ کی ذات ظاہر ہو جائے گی اور نفس مطمئنہ ہو جائے گا۔ کچھ لوگ ساری رات اپنے لیے جنت کی دعا مانگتے ہیں اور سورج نکلتے ہی دوسروں کی دنیا جہنم بنا دیتے ہیں۔ تمام نور اسی اللہ کے نور سے ہے اور اسی سے ظاہر ہوئے۔ جو کچھ نظر آتا ہے وہ اللہ کا نور ہی ہے۔ شیطان علم اور عبادت کی صفت میں ماہر تھا، اور یہی منافقوں کی بھی صفت ہوتی ہے۔ شیطان نے اپنی عبادت کو ہی اپنا معبود بنا لیا تھا۔ منافق بھی اپنے علم، عبادت یا اپنی ہی ذات کو اپنا معبود بنائے رکھتا ہے۔ جب کوئی بندہ دنیا کا مال حاصل کرتا ہے اور اس کی محبت دل میں رکھتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ یہ میرا غلام بن گیا ہے، کیونکہ دنیا تو میرا سامان ہے۔ ظاہری اعمال سے دل ہرگز پاک نہیں ہوتا، اور نہ ہی دل سے منافقت جاتی ہے جب تک کہ دل کو اللہ کے ذکر کی آگ سے نہ جلایا جائے، اور نہ ہی اس کے بغیر دل کا زنگ اترتا ہے۔ اللہ کے ذکر کے بغیر دل ہرگز زندہ نہیں ہوتا اور نفس ہرگز نہیں مرتا، اور اس ذکر کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ علم ایک نور ہے، اور علم عقل کے اوپر پڑا ہوا ایک پردہ بھی ہے۔ وہ علم جو حقیقت یعنی اللہ تک پہنچا دے وہ نور ہے، اور جو حقیقت یعنی اللہ سے دور کرے اور امت میں فتنہ اور فساد کا موجب بنے وہ علم عقل پر پڑا ہوا حجاب ہے۔ اللہ کی طلب رکھنے والا جب اللہ کی رضا میں فنا ہوتے ہوتے مکمل فنا ہو جاتا ہے تو اللہ اسے وہی عطا کر دیتا ہے جو ابتدا میں اس کی طلب ہوتی ہے۔ اللہ کامیابیوں اور ناکامیوں سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے، حتیٰ کہ اس نے نبیوں کو بھی اسی طرح آزمایا۔ اللہ کے ہاں وہی کامیاب ہے جس کا اندر اور جس کا صبر ہمیشہ یکساں رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی قوم میں فحاشی یا بے حیائی کا غلبہ ہوا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت میں مبتلا نہ کر دے۔ جو شخص سیدھی راہ پر چلتا ہے تو وہ خود اپنے فائدے کے لیے چلتا ہے، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے اختیار کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ صدقے کا 1 درہم 1000 درہم پر سبقت لے جائے، وہ درہم وہ ہے جو سچے دل سے دیا جائے۔ زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو مضبوط قلعے میں محفوظ کرنا، اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کر، اور مصیبت کے نازل ہونے کے وقت دعا اور عاجزی سے مدد مانگو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اونٹ کے کوہان میں چھری اتنا جلدی اثر نہیں کرتی جتنا جلدی رزق ان لوگوں کے پاس آتا ہے جو دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سب سے زیادہ بدقسمت وہ بوڑھا ہے جس کے بڑھاپے میں گناہ کی تمنا ہو، جوانی میں توبہ
تو بزرگوں کا شیوا ہے، بڑھاپے میں گناہ عذاب کے علاوہ کیا ہے؟ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک انتظام رکھا ہوا ہے۔ اس نے پرندوں کی جیب نہیں رکھی، لیکن ان کا رزق رکھا ہے۔ درویش وہ ہے جس کو اللہ کے فیصلوں کا احترام ہو، اور دنیا دار وہ ہے جو اپنی خواہشوں اور ضرورتوں کے علاوہ کسی چیز کا احترام نہیں کرتا۔ مانگنے والے کو مانگنے والا بننے سے پہلے مدد دے دو، سائلوں کو سوال کرنے کی تکلیف سے بچایا کرو۔ لوگوں کی ضروریات کو اگر الفاظ بننے سے پہلے آپ مدد کر دیں تو آپ کو اللہ والا بنا دیا جائے گا۔ یاد رکھنا کہ گلہ کرنے والا آزمائش سے نہیں بچ سکتا، اور شکر کرنے والا سکون اور لطف سے نہیں بچ سکتا۔ عبادت تو وہ ہے جو معبود یعنی اللہ کو منظور ہو جائے، ورنہ کروڑوں سال کی عبادت ایک سجدہ نہ کرنے سے ضائع ہوتی دیکھی گئی ہے۔ نیکی کا راستہ محنت کا راستہ ہے، نیکی سے روکنے کا راستہ بھی محنت کا ہی راستہ ہے، لیکن انجام میں بڑا فرق ہے، جنت اور دوزخ کا۔ محنت کے نتیجے میں اتنا بڑا فرق کیا قابل توجہ نہیں۔ اگر انسان کو اچانک نگاہ مل جائے تو وہ خوف سے پاگل ہو جائے، یہ دیکھ کر کہ زمین انسانی ڈھانچوں سے کس طرح بھری پڑی ہے۔ یہ ویرانے کبھی آباد تھے، یہ آبادیاں بھی کبھی ویرانے بن جائیں گی۔ دنیا میں کون کون نہیں آیا، یہاں کیا کیا نہیں ہو چکا، کتنے باغ جہان میں لگ لگ کر سوکھ گئے۔ اصل علم یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کی زندگی میں چراغ جلانے، کتنے مکانوں میں آپ نے روشنی کی، آپ نے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، آپ نے اس دنیا میں کیا کیا تقسیم کیا، دنیا کو کیا دیا، آپ اللہ کے بندوں کو کیا دے کے آ رہے ہیں، آپ کتنے لوگوں کو معاف کر کے آ رہے ہیں، کتنے لوگوں سے معافی مانگ کر آئے ہیں، آپ نے کس مقام پر اللہ کے خوف سے جھگڑا بند کیا، کون سا گناہ جو ممکن تھا مگر اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا، کون سی چیز تھی راستے میں پڑی ہوئی اور آپ نے اسے اس لیے نہیں اٹھایا کہ اللہ کا خوف آ گیا تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالی کی محبت کسی شخص کے دل میں ٹھہر جاتی ہے تو بندہ اس سے مانوس ہو جاتا ہے اور ہر اس چیز کو دشمن سمجھنے لگتا ہے جو اس کو اللہ تعالی کی محبت سے غافل کر دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بندہ گناہ کرنے کی وجہ سے علم بھول جانے کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزور اور ناتواں مومن سے زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے، اور ہر ایک میں بھلائی ہے۔ تم اس چیز کی تمنا کرو جو تمہیں فائدہ پہنچائے اور کمزور نہ بنو۔ اگر مغلوب ہو جاؤ تو کہو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، جو اس نے چاہا کیا، اور لفظ اگر مگر سے گریز کرو، کیونکہ اگر مگر شیطان کے کاموں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایوب علیہ السلام وہ سن کر رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں ان پر گرنے لگیں، وہ ان کو اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے۔ ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ اے ایوب، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو سونے کی ٹڈیاں، کیا میں نے تمہیں اس سے بے پرواہ نہیں کر دیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ صحیح ہے اے رب العزت، لیکن تیری برکت سے میں کس طرح بے پرواہ ہو سکتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اللہ کے خوف سے اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ لوگوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اپنے اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی آنکھوں کو ٹھیک کر دے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا مقصد اس سے بڑا ہے کہ جس کا مجھے ڈر ہے۔ پوچھا گیا، آپ کا مقصد کیا ہے؟ اس پر آپ نے فرمایا،
وہ دو عظیم امر ہے، جنت کی خواہش اور دوزخ سے امان۔ جو دل غفلت کی دلدل میں پھنس گیا ہے، اس دل سے تو پتھر اچھے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، نفس کو قابو کرنے کا اور نفس کو پاک کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ ذکر، اور ذکر میں گم ہو جانا۔ پھر اس کی یاد میں ایسا گم ہوا کہ نفس کی بات ختم ہو گئی۔ تو جب تک آپ کسی کی یاد میں اور خیال میں گم نہیں ہوتے ہیں، نفس سے بچنا مشکل ہے۔ لوگ کثرت دنیا ہی کی وجہ سے کافر یا مشرک بنتے ہیں۔ کبھی کسی مفلس نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، جب بھی کیا کسی دنیا والے نے کیا۔